حج جو ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے حکم کے تحت ہوتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حج مال سے نہیں ہوتا۔ میرے اور آپ کے سامنے کتنے مالدار ایسے ہیں۔ مجھے اسی مہینے کے اندر ایک شخص ملا، بہت اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو دنیاوی اعتبار سے نوازا ہے، بہت نوازا ہے۔ میں نے ایسے ہی پوچھ لیا، حضرت آپ نے کبھی حج کا سفر کیا یا عمرے کا سفر کیا ہے؟ اس نے بولا کبھی نہیں کیا، کبھی حج اور عمرے پر نہیں کیا۔ تو مجھے بڑی شدت سے اندازہ ہوا، دل کے اندر کیفیت پیدا ہوئی کہ مال کا تعلق، حج کا تعلق مال سے نہیں ہے۔ کوئی مالدار شخص کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، وہ حج اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے توفیق نہ ہو تو وہ حج نہیں کر سکتا، مال سے حج نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ ایک ٹھیلے پر چلنے والے کو پوچھیں تو بولے گا ہاں میں 2 دفعہ حج پر گیا ہوں، 3 دفعہ حج پر گیا ہوں۔ سبزی والے سے پوچھیں تو وہ بولے گا میں 2 دفعہ 3 دفعہ حج پر گیا ہوں۔ کسی موچی سے پوچھیں تو وہ بولے گا میں حج پر گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بتاتے ہیں کہ حج کا تعلق صرف میرے حکم سے، حکم ہوگا فوراً حج پر پہنچے گا، مال سے نہیں پہنچے گا۔ اس لیے اپنے اندر سے مال کا یقین نکال دو کہ میرے پاس تو یہ مال ہے ہی نہیں، میں حج کیسے کروں گا۔ یہی گھڑی ہوتی ہے، اگر یہ کہہ دیتا اللہ کی یقین کے اوپر کہ ہاں میں حج کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے لے کر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کیے بغیر ماریں گے نہیں، یہ مر نہیں سکتا۔ یقین کے تحت بتا رہا ہوں آپ۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کہاں ہے، ہم کیسے جائیں، کہاں سے آئیں گے، کدھر سے آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مال اور اسباب کے اوپر یقین کیا، اللہ کی ذات کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا، تیرے کو مال اور اسباب کے حوالے کیا، جب تیرے پاس مال اور اسباب ہوگا جب ہی تو حج کرے گا، ورنہ نہیں کر سکتا تو۔ اور اس کے بعد بھی، آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے توفیق دی تو کرے گا، ورنہ نہیں کر سکتا۔ تو لہذا حج کا تعلق خالصتاً اللہ کی ذات کے حکم کے ساتھ ہے۔ اس لیے اپنی نیت صرف یہ بنا لیں، اے اللہ ہم حج پر جانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں حج پر لے جائیں، آپ ہمیں حج پر لے جائیں، یہ دعا کرتے رہیں۔ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ لے جائیں، کوئی ذریعہ بنائیں، کوئی راستہ بنائیں، ہمیں ذریعوں کے اوپر، راستوں کے اوپر یقین نہیں ہے، ہمیں آپ کی ذات کے اوپر یقین ہے، اور آپ لے کر جائیں تو اللہ ضرور لے کر جائیں گے۔ یقین سے بولے تو صحیح، یقین سے مانگے تو صحیح۔ حجاج بن یوسف طبیعت کے اعتبار سے بڑا سخت تھا، بہت سخت۔ اس نے دیکھا کہ مطاف کے اندر ایک نابینا شخص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میرے کو بینا کر دے، میری بینائی واپس کر دے، میری بینائی واپس کر دے۔ اس نے جب یہ دیکھا تو اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا، کتنے عرصے سے مانگ رہا ہے؟ بولا 10 سال سے مانگ رہا ہوں، تو ابھی تک تجھے نہیں ملا۔ میں طواف کر رہا ہوں اور طواف کے کچھ چکر مجھے باقی رہ گئے ہیں، اگر وہ چکر مکمل ہونے تک تیری بینائی واپس نہیں آئی تجھے قتل کر دوں گا۔ اور ایک سپاہی کو وہاں مقرر کر دیا کہ اس کے پاس کھڑے رہنا، بھاگنے نہیں دینا۔ اب وہ چکر لگا رہا ہے اور یہ یہاں پر جان لگا رہا ہے، کیونکہ اب تو جان کی بازی کی، پہلے تو آنکھوں کا معاملہ تھا، اب تو جان کا معاملہ آ گیا۔ اب یہ اس نے زور لگانا شروع کیا، اس نے زور لگانا شروع کیا اور خوب دل سے دعائیں مانگی اس نے۔ جب اس کا چکر آخری چل رہا تھا، اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے بینائی واپس کر دی اور اس کی آنکھوں کو بینا کر دیا۔ اور پھر وہ حجاج بن یوسف اس کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے سنا ہے، حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، بولنے لگا میں نے سنا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ مطاف کے اندر جو بندہ دل کی کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تیری دعا 10 سال سے کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اور دیکھ ابھی تو نے دل اور جان سے مانگی نا، اللہ نے فوراً قبول کیا نا۔ تو میں اور آپ بھی دعا مانگیں،
حج کرنے کی دعا مانگے. کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا اور آپ کا حج کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ حج کرنے کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہم وہاں پہنچ کیوں نہیں پا رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مانگنے کے اندر تھوڑا سا جان اور مارنی پڑے گی. ابھی کم مار رہے ہیں ہم لوگ. مار رہے ہیں جان لیکن کم مار رہے ہیں. اور دل سے مانگنا پڑے گا اور دل سے بولنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کر بولنا پڑے گا کہ اے اللہ تیرے کو تیرے رب ہونے کا واسطہ ہے، تو ہمیں اپنے پاس بلا لے، اپنے در پر بلا لے، ہمیں حج کروا دے اور عاشقانہ حج کروائے. دل کی کیفیت سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اسباب کے محتاج نہیں ہے. خود بخود ساری چیزیں ہوتی چلی جائیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ